دوں گا احسان اللہ کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا ما فی الضمیر بیان کریں۔ احسان اللہ کلاس سامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ میرے بھائیوں، سود عربی زبان میں سود کو الربا کہتے ہیں، جس کے معنی اضافی مال، قرض کی ادائیگی پر قرض پر اضافی مال لینا، یہ سود کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سود کی تعریف کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اب تک یا اس کے بعد جتنی بھی تجارتیں آئیں گی، جس کسی کے اندر بھی سود کا احتمال ہوگا، تو ہم اس تعریف کو دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی کیا تعریف کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں سود کی بہت ساری اسکیمیں ہیں، سود کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں سے، ان صورتوں میں سے، ان شکلوں میں سے ایک صورت وہ ہے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا۔ اس کے اندر بھی میرے بھائیوں سود کا احتمال ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سود ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ اپنی رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، اور جمع کروانے کے بعد جو بینک والے ہوتے ہیں وہ آگے دوسروں کو قرض دے دیتے ہیں، اور سال 2 سال کے بعد وہ سود پر آپ کو وہ رقم بھی دیتے ہیں، اور ساتھ سود لگا کر بھی آپ کو وہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ منافع ہے جو آپ نے بینک میں یہ رقم رکھوائی تھی، یہ اس کا اضافی مال ہے، یہ منافع ہے۔ یہ سراسر ناجائز ہے، یہ سراسر ناجائز ہے جس کو بینک والے منافع کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک شراکتی اور دوسرا اس کا نام PLS بھی ہے، اور اسے حرام و ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہی سود کی سکیموں میں سے ایک سکیم یہ بھی ہے کہ ہم ایڈوانس بیلنس لے، ایڈوانس لون لے، کسی بھی سم پر ہم ایڈوانس لے 30 یا 40 روپے کا، تو اس پر جب ہم اپنی سم میں بیلنس ڈلوائیں گے تو وہ اضافی 5 روپے 7 روپے کاٹیں گے، اور جو اضافی 5 روپے 7 روپے کاٹے جا رہے ہیں، تو یہ میرے بھائیو یہ سود ہے، اس کو شریعت نے حرام کرا دیا ہے۔ اور اسی طرح ہی سود کی سکیموں میں سے ایک سکیم یہ بھی ہے لکی کمیٹی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، آپ کمیٹی ادا کرتے ہیں، 5,000 10 روپے 5,000 10,000 آپ جمع کرواتے ہیں، اور قرعہ اندازی کے ذریعے کس کی کمیٹی نکل آئے، لکی کمیٹی نکل آئے، تو اس کو انعامات کے طور پر اسے بائک دے دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی سراسر ناجائز ہے، کیونکہ اس کے 5,000 کے عوض اس کے ایک بائک دے دی گئی ہے، اور یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ آپ آئندہ سے کمیٹی نہیں دیں گے۔ یہ جو آپ کمیٹی نہیں دے رہے، ایک کمیٹی پر آپ کی ایک بائک نکل آئی جو کہ 2 لاکھ 1,500 کی ہے، 1.5 لاکھ کی ہے، آپ اس کو بائک دے رہے ہیں، اور آپ اس کو یہ مستثنی قرار دے رہے ہیں کہ آپ آئندہ سے کمیٹی جمع نہیں کروائیں گے۔ یہ سراسر ناجائز ہے، اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح ہی پرانے نوٹوں کے بدلے نئے نوٹ لینا، ان کا تبادلہ کرنا، اور اضافی مال کے ساتھ، اضافی پیسوں کے ساتھ، اس کو بھی شریعت نے حرام کرا دیا ہے۔ آپ 100 روپے کے عوض 90 روپے یا 110 روپے کے عوض 100 روپے نئے نوٹ لے رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ بھی سراسر ناجائز ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوروں کے بدلے کھجور لینا اور اس میں اضافہ کر کے لینا یہ سود ہے۔ میرے بھائیوں، نوٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، بھلے وہ پرانے ہو یا نئے ہو، نوٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی ویلیو میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ اور اسی طرح ہی میرے بھائیوں، سود کی اقساموں میں سے، سود کی اسکیموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے
کہ جی بی فنڈ. جی بی فنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ مخفف ہے جنرل پروویژنٹ کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام بجٹ منافع، عام بجٹ فنڈ. جو ملازمت کرنے والا ہے جب وہ انٹائر ہو جاتا ہے، جب وہ ملازمت ختم کر دیتا ہے تو اس کو اضافی مال دیا جاتا ہے جو ریٹائرنگ کے بعد جی بی فنڈ دیا جاتا ہے. یہ بھی حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام کرا دیا ہے. اور اسی طرح ہی انشورنس کروانا، انشورنس کوئی بھی ہو، بھلے وہ صحت کی ہو، گاڑی کی ہو، زندگی کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، یہ حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر دھوکہ بھی ہے، اس کے اندر غرر بھی ہے، اس کے اندر سود بھی ہے، اس کے اندر سود بھی ہے. اور اسی طرح ہی جب ایک بندہ بیمہ کرواتا ہے تو میرے بھائیوں، جس کے نام پر بیمہ ہوگا اسی کو رقم ملتی ہے، اور جو باقی جو افراد ہے، جو گھر والے افراد ہیں، ان کو یہ نہیں ملتی. اور شریعت نے یہ ناجائز کرا دیا ہے کہ حق ساروں کو دینا چاہیے، اور یہ کسی ایک کو مل رہا ہے، دوسروں کو نہیں مل رہا، دوسروں کو ساکت کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.